أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مزمل کی اس آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے: تمہارے پروردگار خوب جانتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/2 رات قیام کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا۔ اس نے جانا کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہا کرو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل کی یہ آخری ایک آیت ہے، اور یہ پوری ایک آیت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَبِاللَّيْلِ، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سب مسلمانوں پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو فرض قرار دے دیا گیا تھا، اور اسی کو قیام میں طویل کو یہ فرض قرار دیا گیا، مگر اس کے طول میں اختیار دیا گیا تھا کہ آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم 1/3 رات یہ قیام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل فرماتے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اسی نماز میں گزار دیتے جو 2/3 رات کے قریب ہوتا تھا۔ ہر رات میں یہ عمل اور پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ و ذاتی ضروریات خصوصاً محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ کرنا ہوتا، تو اس طویل اور ثقیل نماز کی پابندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ ان حضرات کی مشقت اور محنت اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی اور وہ اس سے بخوبی واقف تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فریضہ چند روز ہی رکھا جائے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت اور ریاضت کے اوگر ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان آیات سے صرف طول قیام کی فرضیت منسوخ
منسوخ ہوئی ہو، اصل نماز تہجد کا فرض بدستور باقی رہا۔ پھر بعد میں شب معراج کے موقع پر جب 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد تہجد کی نماز منسوخ کر دی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت پر یہ فرضیت منسوخ کر دی گئی، اس کا استحباب یہ ابھی باقی رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی بھی یہ تہجد بہت پسندیدہ نماز ہے، یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ اور اس میں بھی آسانی کر دی گئی کہ وقت کی اور تلاوت قرآن حکیم کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، ہر آدمی اپنی اپنی طاقت اور فرصت کے مطابق جتنا وقت ادا کر سکے کر لے، اور اس میں جتنا قرآن حکیم پڑھنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لے۔ یہ آیت مبارکہ جس کے ذریعے نماز کی تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہے، ان ربک یعلم سے شروع ہو کر فقرؤ ما تیسر منہ تک یہ معلوم ہوا۔ اور یہ آیت مبارکہ شروع سورت کی آیات سے تقریباً 1 سال یا 8 ماہ بعد نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 1 سال تک اس کی پابندی کرتے رہے۔ سورت کا آخری حصہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے تک آسمانوں میں روکے رکھا۔ سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی۔ اس کے بعد قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز صرف نفل اور مستحب قرار دی گئی۔ پھر ان آیات میں تنسیخ حکم کی علت یہ بتائی گئی، عالم علم تحصوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے۔ احصاء کا لفظی معنی شمار کرنے کے، لہذا آیت کا معنی یہ ہوا کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مقدار وقت کی پوری تعیین نہیں فرمائی، بلکہ 1/3 رات سے 2/3 رات تک کے درمیان کا وقت مقرر پہلے کیا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس نماز میں مشغول ہوتے تو اشتغال نماز کے ساتھ یہ معلوم ہونا دشوار تھا کہ رات آدھی ہوئی ہو یا کم، کیونکہ اوقات معلوم کرنے کے لیے اس وقت گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی۔ اس کے بعد فرمایا فتاب علیکم، لفظ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے کو اسی لیے توبہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پچھلے جرم اور گناہ سے رجوع ہوتا ہے، لہذا اس جگہ مراد صرف رجوع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل تہجد کی فرضیت کا واپس لے لیا۔ اور پھر فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی نماز تہجد جو اب بجائے فرض کے مستحب یعنی سنت باقی رہ گئی ہے، اس میں جس قدر قرآن حکیم کی تلاوت آسانی سے کوئی شخص کر سکے کر لے، اس کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آیت مبارکہ کے حصے میں اقیم الصلاۃ جمہور مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ فرض نمازیں 5 ہیں جو شب معراج میں فرض ہوئی۔ اسی طرح آتوا الزکاۃ میں زکوٰۃ سے فرض زکوٰۃ مراد ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں فرض ہوئی، اور یہ آیت مکی ہے جو کہ ابتدائی اسلام میں نازل ہوئی۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے خاص اس آیت کو یعنی سورہ مزمل کی آخری آیت کو مدنی قرار دیا، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں شروع اسلام میں فرض ہو گئی تھی، مگر اس کے نصاب اور مقدار واجب کی تفصیلات مدینہ منورہ میں ہجرت کے دوسرے سال بیان کی گئی۔ اور پھر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس عنوان سے تعبیر کیا گویا کہ خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے۔ اس میں اس بندے کے حال پر لطف و کرم کی طرف بھی اشارہ ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے، اس کو دیا ہوا قرض کبھی مارا نہیں جا سکتا، ضرور وصول ہوگا۔ کیونکہ فرض زکوٰۃ کا حکم یہ اس سے پہلے آ چکا تھا، اس لیے اقرض اللہ میں یہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ اس کو اکثر حضرات نے صدقات نافلہ اور تبرعات پر اس کو محمول کیا ہے، جیسے اپنے اعزاء اقربا کو کچھ دے دینا، گھر والوں پر خرچ کرنا،
یا مہمان کی مہمانی پر خرچ کرنا، اور آخر میں فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، یعنی جو نیک کام اپنی زندگی میں کر گزرو گے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ مرنے کے وقت وصیت کرو، لہذا اس میں مالی عبادت، صدقہ اور خیرات بھی داخل ہے، اور نماز روزہ وغیرہ بھی جو کسی کے ذمہ قضا ہو اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، مرنے کے بعد تو وہ رسا کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ کریں یا نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنے احکامات بیان ہوئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی اس سلسلے میں 29ویں پارے سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مولانا محمد یوسف خان۔